بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ ناظرین، فائنلی سہیل آفریدی عوام میں جا پہنچے ہیں۔ آج جو ہے 4 صدر کے اندر بڑے جلسے عام سے خطاب کیا اور وہاں پر ایک بہت ہی بڑا انکشاف کر دیا ہے۔ انہیں مار دینے کی دھمکی دی گئی ہے۔ یہ انکشاف کیا ہے ان کی زبانی آپ کو سنائیں گے۔ ٹی ایل پی کے بارے میں کچھ اور اپڈیٹ سامنے آئی ہیں۔ آئی جی عثمان نے جو ہے پریس کانفرنس کی ہے اور وہاں پر انہوں نے کچھ دعوے کیے ہیں، یہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ناظرین، مہنگائی، غربت، عوام کہاں پہ آ کھڑی ہوئی ہے، ایک شہری کی ویڈیو آپ کے سامنے رکھیں گے جس کا پولیس نے چالان کیا تو اس نے اپنے آپ کو آگ لگانے کی دھمکی دے دی۔ عوام جو ہے کہاں پر پہنچ گئی ہے، غربت کہاں پر پہنچ گئی ہے، شہری اپنی جان لینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ ناظرین، پولیس کا کام ہے جو بھی قانون کو توڑے اس کا جو ہے چالان کیا جانا چاہیے، اس سے چالان جو ہے لیا بھی جانا چاہیے۔ شہری کا چالان کیا گیا لیکن شہری نے وہیں پر روڈ پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ کو پیٹرول چھڑک کے آگ لگانے کی دھمکی دے دی۔ پولیس والے وہاں سے ہٹ گئے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہری چلا رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اگر میرا چالان کیا میرے قریب آئے تو میں خود کو آگ لگا لوں گا، اور وہ قسم اٹھا رہا ہے۔ وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے پاس آئے تو میں قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو آگ لگا دوں گا۔ ناظرین، حالات یہ ہے مہنگائی کے، عوام کے، آپ کے سامنے یہ ویڈیو مناظر ہیں۔ عوام اپنے آپ کو مارنے پہ آ گئی، اپنی جان لینے پہ آ گئی ہے، چونکہ اس قدر زیادہ مہنگائی ہے کہ عوام برداشت نہیں کر سکتی۔ اگر اس شخص نے، ہو سکتا ہے یہ رکشے والا ہو سکتا ہے یہ موٹر سائیکل والا ہو، کوئی عام سے ایک شخص ہو، لیکن جب اس کا پولیس نے چالان کیا، قانون اس کو نہیں توڑنا چاہیے کسی صورت میں بھی، کسی کو بھی، وہ غریب ہو امیر ہو، قانون کو ہاتھ میں بھی نہیں لینا چاہیے، قانون کو توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ اس شہری نے غلطی بھی کی ہے اور پولیس نے کہا کہ چالان ہوگا، تو اس شہری نے کہا کہ چالان تو میں بھر نہیں سکتا، میں اپنی جان لے سکتا ہوں۔ ناظرین، عوام اس قدر زیادہ پس چکی ہے۔ اب یہ چالان کتنے کا ہوتا؟ اتنا زیادہ چالان بھی نہیں ہونا تھا، لیکن مسئلہ یہ ہے ناظرین کہ اگر عوام کے پاس کچھ ہوگا تو وہ چالان بھی بھریں گے۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ و شکوہ پولیس سے بھی ہے کہ ان سے چالان کے بدلے میں بہت کچھ لے لیا جاتا ہے۔ یہ دونوں سائڈ سے غلط ہے۔ اگر آئین اور قانون اس رکشہ ڈرائیور نے توڑا ہے تو اس نے بھی غلطی کی ہے، اور اگر پولیس جو ہے اسے کسی بہانے سے کچھ لے رہی ہے تو بھی یہ غلطی ہے۔ لیکن یہاں پر دکھانا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ عوام جو ہے مہنگائی سے کس قدر زیادہ تنگ ہے کہ اپنی جان لینے پر آ گئی ہے۔ ناظرین، ٹی ایل پی کے بارے میں کچھ اپڈیٹس آئی ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے، انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے ایک نیا دعویٰ کر دیا ہے۔ سعد اور انس رضوی کو ساتھی چھڑا کر لے گئے، پولیس یا کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس نہیں ہے، ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہاں پر اب پولیس کلیم کر رہی ہے کہ ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، اس کے اوپر ہم ایک بات رکھیں گے لیکن یہ پورا بیان سن لیں۔ آئی جی پنجاب کا 11 روز بعد سنسنی خیز انکشاف، سب حیران رہ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ سنسنی خیز انکشاف تو ہے ہی ہے، لیکن ناظرین اس سے پہلے ٹی وی پر خبریں چلائی گئی کہ سعد رضوی اور انس رضوی کو جو ہے پولیس نے ڈھونڈ لیا ہے، وہ کہاں پر ہے ان کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا ہے، پولیس انہیں کسی وقت بھی گرفتار کر لے گی، بہتر ہے کہ وہ خود گرفتاری دے دے۔ یہ سارے بیانات دیے گئے کہ ان کا ٹھکانہ معلوم ہو چکا ہے، انہیں ڈھونڈ لیا گیا ہے، اور آج جو ہے 11 دن گزرنے کے بعد آئی جی پنجاب کا دعویٰ کرنا ہے کہ ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، اب کون سی بات حقیقت ہے؟ پہلے کچھ بیان سامنے آیا، اب کچھ بیان دیا جا رہا ہے۔ یہاں پر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مریم نواز نے پنجاب پولیس کے اوپر اربوں روپے لگائے، پولیس کو ایڈوانس کیا گیا، بلکہ سی سی ڈی بی قائم کیا گیا، کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، اور اس کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں۔ یہاں پر آئی جی پنجاب کا یہ بھی اعتراف کرنا ہے کہ جو کچھ بھی اس دن ہو رہا تھا اس کی اسکریننگ بھی کی گئی ہے۔ مریم نواز نے خود بھی بہت ساری جگہ پر پولیس کو دیکھا ہے، یہ دعوے بھی انہوں نے ٹیلی ویژن کے اوپر کیے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آپ کے سامنے 2 بیانات ہم اور رکھتے ہیں۔ ایک بیان ہے جلیل شرف پوری کا، انہوں نے دوبارہ سے ایک دعویٰ کر دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر سعد رضوی یا انس رضوی زندہ ہوں، اور سعد رضوی جو ہے زندہ ہونے کے باوجود بھی عوام سے خطاب نہ کرے، عوام کو پیغام نہ دے۔ ان سے کہا گیا کہ کیا وہ ویڈیو پیغام دیں گے، تو کہا گیا ویڈیو پیغام نہ بھی دیں، وہ جو ہے کسی طرح سے آڈیو بھیجیں گے کہ میں زندہ ہوں، میں خود چھپا ہوا ہوں، اور جو ہے عوام باہر نکلے جو بھی کرے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر وہ زندہ ہوں اور باہر ہوں اور وہ پیغام نہ بھیجیں۔ ان کا دعویٰ کرنا ہے کہ یا تو وہ زندہ نہیں، ان کو شہید کر دیا گیا ہے، یا پھر وہ جو ہے ایجنسیز کی تحویل میں وہ آزاد نہیں ہے۔ یہ دعویٰ کرنا ہے شرف پوری کا۔ دوسری جانب ناظرین، رانا ثناءاللہ نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے، ندیم ملک کے پروگرام کے اندر انہوں نے دعویٰ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی ٹی ایل پی کو کھڑا کرنے والی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہمارے خلاف ٹی ایل پی کو کھڑا کیا گیا تھا، انہیں لانچ کیا تھا کہ ہمارا خاتمہ کیا جا سکے، اور جب ان سے سوال کیا گیا کہ ان کو کھڑا کس نے کیا تھا، تو رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ہمارے خلاف کھڑا کیا تھا۔
یہ ہمارے خلاف لائے گئے تھے، یعنی کہ ٹی ایل پی کو لانے میں اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ تھا۔ یہ دعویٰ رانا ثناء اللہ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کریں، اور یہ عام رائے بھی ہے کہ ٹی ایل پی کو خود اسٹیبلشمنٹ نے بلڈ کیا، انہیں کھڑا کیا، اور آج انہی کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ بلکہ یہاں تک بھی کچھ خبریں آتی ہیں، یہاں تک بھی تنقید کی جا رہی ہے، سوشل میڈیا پر یہ خبریں چلتی رہی ہیں کہ اس وقت بھی ٹی ایل پی کسی کے کہنے پر باہر نکلی ہے، اور جس کے کہنے پر باہر نکلی ہے انہی سے دھوکہ کھا گئی ہے۔ بلکہ رانا ثناء اللہ کا بھی ایک بیان ہے کہ رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ اس دفعہ ٹی ایل پی سے غلطی ہو گئی، اس دفعہ جو ہے انہیں یوز کر لیا گیا ہے، بہت ہی غلط وقت وہ باہر نکل کے آ گئے ہیں۔ ناظرین، یہ لیٹسٹ اپڈیٹس ہیں سعد رضوی اور انس رضوی کے بارے میں۔ اب پولیس نے دعویٰ کر دیا کہ وہ انہیں ان کے ساتھی لے کر فرار ہو گئے تھے، اور ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ چیز جو ہے زیادہ تشویشناک ہوتی جا رہی ہے۔ سعد رضوی اور انس رضوی کا جو کیس ہے، یہ ہر روز جو ایک معمہ بنتا جا رہا ہے، کبھی کیا بیان سامنے آتا ہے، کبھی کیا بیان سامنے آ رہا ہے۔ یقیناً اس سے عوام بھی الجھ رہی ہے، دیکھنے والے بھی الجھ رہے ہیں، سننے والے بھی الجھ رہے ہیں، ہر شخص کو ایک الجھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہی سوال طاہر اشرفی سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ سعد اور انس رضوی کہاں پر ہیں، کیا آپ نے کسی سے پوچھنے کی کوشش کی؟ تو ان کا جواب تھا، اعزاز سید نے ان سے سوال کیا تو ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے کھوج تھی، میرے دل میں خیال آیا، تجسس تھا، میں نے پوچھنے کی کوشش کی، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں پر ہیں یہ تو مجھے نہیں معلوم، لیکن کم از کم انٹیلیجنس ایجنسیز اور پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ یہ کہنا ہے طاہر اشرفی، اور دوسری جانب پولیس بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے، کہاں پر ہیں، ہم خود انہیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ یہ چیز الجھتی جا رہی ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی عوام میں چلے گئے ہیں، آج پہلی عوامی عدالت لگائی گئی، 4 صدر کے اندر جلسہ تھا، وہاں پر عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، پرجوش خطاب کیا گیا۔ آلدو کہ سہیل آفریدی کا یہ پہلا خطاب تھا جس طرح کہ اوپنلی وہ جلسے سے اس طرح سے بول رہے تھے وزیر اعلیٰ ہونے کے بعد، تو وہاں پر جو ہے ربط میں تھوڑی سی کمی ضرور محسوس ہوئی ہے، لیکن باقی جو ہے گفتگو کی جو سہیل آفریدی نے وہ بہت ہی جاندار تھی۔ انہوں نے وہاں پر بہت ہی جاندار گفتگو کی، عوام کے سامنے انہوں نے اپنا مقدمہ بھی پیش کیا، جو کچھ ان کے ساتھ حکومت کی جانب سے کیا جا رہا ہے، ان کی عمران خان سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی، اس کے اوپر بھی بولے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ میں مقدمہ لے کر کل جا رہا ہوں، جرگے میں جاؤں گا، جرگے سے خطاب کروں گا، وہاں پر مقدمہ رکھوں گا، عوام کے سامنے کیس رکھوں گا، اور جرگے نے اپنی مقدر اور تقدیر کا خود فیصلہ کرنا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی نے جلسے میں ایک انکشاف بھی کر دیا ہے۔ سہیل آفریدی کا انکشاف کرنا ہے کہ جب میں نکلا تو میرے نکلنے سے پہلے مجھے دھمکی دی گئی کہ اگر آپ باہر نکلے، آپ گئے تو آپ کی جان کو خطرہ ہے، آپ مار دیے جائیں گے۔ یہ ان کا انکشاف ہے، ہم آپ کو ان کی گفتگو سناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں یہ بات غور سے سنو، اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم نہ جاؤ، چارسدہ نہ جاؤ، خیبر نہ جاؤ، کرک نہ جاؤ، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مارے جاؤ گے۔ تمہیں ایک بات کہتا ہوں کہ میری یہ زندگی میری قوم کی امانت ہے، میری زندگی میرے قوم کے لیے ہے، میری یہ کرسی میرے قوم کے لیے ہے، میرا جینا مرنا میرے قوم کے لیے ہے۔ ہم عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو تاریخ راہوں میں مارے جاتے ہیں اور تمغے کسی اور کو دیے جاتے ہیں۔ ہمیں نہ مرنے کا خوف ہے، نہ تمغوں کی لالچ ہے۔ انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے جیئیں گے، عمران خان کے لیے مریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین، آپ نے سہیل آفریدی کی گفتگو سنی، وہ خود انکشاف کریں، اپنے منہ سے بیان کریں کہ مجھے جان سے مار دینے کی دھمکی دی، اور پھر جلسے میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جان جو عمران خان پہ قربان ہے، یہ جان جو عمران خان کے لیے ہے، اور جب وقت آئے گا تو میں اپنی جان بھی عمران خان پہ قربان کر دوں گا۔ اور یہ خطاب جو ہے وہ اسمبلی میں پہلی سپیچ میں بھی کہہ چکے ہیں، وہاں پر بھی انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جان عمران خان کے لیے ہے، میں عشق عمران خان میں مارا جاؤں گا۔ انہوں نے واضح طور پر وہاں پر یہ الفاظ بولے تھے، اور انہی الفاظ کو انہوں نے دوبارہ یہاں پر ریپیٹ کیا ہے۔ ناظرین، سہیل آفریدی باہر نکل پڑے ہیں، نظام کے لیے اب خوف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، چونکہ سہیل آفریدی ابھی تک کنٹرول نہیں کیا سکے۔ سہیل آفریدی سے رابطے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلسل کی جا رہی ہے، لیکن سہیل آفریدی رابطے نہیں کر رہے، کسی کے کال نہیں اٹھا رہے، کسی سے ملنے کے وعدے نہیں کر رہے۔ جو بھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے سہیل آفریدی، اس وقت مکمل طور پر اپنے آپ کو آئسولیٹ کیے ہوئے ہیں، وہ کسی سے ملاقات نہیں کر رہے۔ نظام اسی بات پہ خوف زدہ ہے، نظام کو اس خوف نے گھیر لیا ہے کہ سہیل آفریدی آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمارے کنٹرول میں نہیں آ رہے، اور اگر اس طرح سے سلسلہ چلتا رہا تو سہیل آفریدی بہت زیادہ مضبوط ہو جائیں گے۔ ناظرین، یقیناً اگر سہیل آفریدی کل جرگہ میں جاتے ہیں، وہاں پر جا کر جرگہ سے خطاب کیا جاتا ہے، اور وہاں پر عوام فیصلہ کر لیتی ہے۔
عوام ڈٹ جاتی ہے۔ تو نظام کے لیے تو سب سے بڑا خوف ہے ہی یہ کہ اگر عوام ہمارے خلاف باہر نکل کے آ گئی تو پھر نظام کے لیے اپنے آپ کو بچانا، نظام کی بقا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ ناظرین، سہیل آفریدی کے خطاب پہ اگر بات کی جائے، آج انہوں نے کوئی خاص نئی بات نہیں کی، وہی ساری باتیں جو کہ گزشتہ ہوئے ایک ہفتے سے کر رہے ہیں۔ پہلا خطاب تھا، ان کی سپیچ تھی، سپیچ جاندار تھی، بہت ہی پرجوش انداز میں بولتے رہے، عوام کی ایک بہت بڑی تعداد نے شرکت بھی کی۔ اس طرح اگر جلسے جاری رہے تو یہ جلسے بھی بڑھتے جائیں گے، اور جرگہ اگر ہو گیا اور جرگے کے اندر فیصلے ہو گئے تو یقیناً حکومت کے اوپر پہلی خوف ہے، نظام کے اوپر پہلی خوف ہے، اور اس خوف کا اگر عوام احتجاج کے لیے باہر نکل آتی ہے، چونکہ نومبر قریب ہے، سر پہ آن پہنچا ہے، اور اس نظام کو نومبر کا بہت بڑا خوف ہے۔ ہم آپ کے سامنے پہلے بھی رکھ چکے ہیں کہ نومبر میں 19 نومبر سے 26 نومبر تک ٹی ایل پی کے بھی کچھ واقعات آ رہے ہیں، خادم رضوی کی برسی بھی ہے، ثانیہ مرید کا چیلم بھی آنے والا ہے، یہ سارا کچھ انہی ڈیٹس کے اندر آ رہا ہے۔ پھر 26 نومبر ڈی چوک کے اوپر جو کچھ ہوا، یہ سب کچھ بھی نومبر کے اندر آ رہا ہے، اس لیے جو ہے اس وقت نظام کے اوپر خوف ہے، حکومت کے اوپر بھی خوف طاری ہے۔ سہیل آفریدی کو کیا کنٹرول کیا جا سکے گا؟ سہیل آفریدی اگر اسی طرح سے آگے بڑھتے رہے تو ان کا جو ہے مستقبل کیا ہوگا، اس کے بارے میں بھی بہت ساری پیشن گوئیاں کی جا رہی ہیں، سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، جان جو وہ خدا کے اختیار میں ہے، کسی کی جان لینے کے بارے میں بھی بہت سارے بیانات دی جا رہے ہیں، لیکن یہ بیانات مناسب نہیں ہیں۔ لیکن فی الحال سہیل آفریدی ڈٹ کے کھڑے ہیں اور عمران خان کے لیے وہ باہر نکل چکے ہیں۔ ابھی تک ان کے اوپر جتنا بھی پریشر ڈالا گیا ہے، پریشر بہت زیادہ ڈالا گیا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے ہر قسم کا پریشر لینے سے صاف انکار کر دیا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ اگر عمران خان نے مجھے منتخب کیا ہے تو میں ان کے ساتھ بھرپور وفا کروں گا۔ ناظرین، اس ویڈیو کے بارے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔